السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افمن اتبع، کیا پھر وہ شخص جس نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کمن باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے؟ باء کا روٹ کیا ہے؟ بے واو حمزہ، پیچھے پڑھا یہ لفظ کیا پڑھا؟ وباءوا بغضب من اللہ، وہاں غضب کا لفظ آیا ہے اور یہاں سخط کا لفظ آیا۔ سخط جو ہے سین خا طا، خلاف مرضی اور ناپسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ غصے کا پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ ہے بڑے کا چھوٹے پر غصہ کرنا، سخط جو ہے، اور دوسرا درجہ غیظ ہوتا ہے۔ سخط غصے کا پہلا درجہ اور غیظ دوسرا درجہ اور غضب اس سے اگلا۔ تو بسخطن کا معنی کیا ہے یہاں؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناپسندیدگی۔ تو ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضامندی کے کام کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ وہ جسے تلاش ہو رضوان اللہ کی اور وہ جو کما کے لوٹے اللہ کا غصہ؟ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان بظاہر دیکھنے میں ایک ہی مشن پہ نکلتا ہے، یعنی دو لوگ گھر سے نکلے ہیں ایک ہی کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک کے دل میں نیت تھی اللہ کی رضا حاصل کرنا، وہ کس میں شامل ہو گیا، کس کیٹیگری میں آیا؟ اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلا اور اس کی کوئی دوسری غرض نہ تھی۔ دوسری غرض کیا ہوتی ہے؟ مثلا انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے اور دوسری غرض ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ میری دنیا کا بھی فلاں اور فلاں فائدہ اس میں ہو جائے گا، یعنی وہ نیت ملی جلی۔ تو وہ شخص جو خالصتاً بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی نیت کی خرابی کے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی دوسری غرض نہیں، لالچ نہیں، نہ کوئی نیم چاہیے، نہ فیم چاہیے، نہ ہی کوئی اور مال و دولت یا دنیا کا کوئی فائدہ چاہیے۔ ایک ہے وہ شخص۔ دوسرا ہے وہ شخص جو بظاہر نکلا ایک نیکی کے کام کو ہے، لیکن اس کی نیت خراب ہے یا اس کا طریقہ غلط ہے، اور جب وہ گھر پلٹا تو کیا لے کے پلٹا؟ اللہ کی ناراضگی، یعنی اللہ کی رضامندی کے بجائے اللہ کی ناراضگی لے کے واپس لوٹا۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ جب لوگ جنگ میں نکلتے تھے، جہاد کے لیے نکلتے تھے، تو بظاہر کسی کی شکل سے تو نہیں پتا چلتا تھا کہ کون کیا سوچ لے کے جا رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی نیت اور غرض صرف ایک ہوتی تھی، اور وہ کیا؟ کہ ہمیں اس کے عوض صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جیسے مال غنیمت کے لیے یا بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، مشہوری حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ لوگ ہمیں مانے، تسلیم کریں، ہمارا سکہ بیٹھ جائے لوگوں پر، سکہ جمانے کو اپنا۔ تو فرمایا کہ یہ دو بالکل مختلف قسم کے کردار ہیں، ٹو اپوزٹ کیریکٹرز، لہذا دونوں کا انجام بھی مختلف ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ شخص جو مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی حدیں توڑنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے۔ سورۃ صاد آیت 28 میں فرمایا
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کی طرح جنہوں نے زمین میں فساد کیا، یعنی مفسدین کی طرح کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم متقیوں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ دو ایک نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دونوں کی سوچ فرق ہے، دونوں کا عمل فرق ہے، اور دونوں کا انجام بھی فرق ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسا کام ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق، اور وہ کیا کہ صرف کسی کام کے بظاہر اچھا ہونے سے وہ اچھا نہیں ہو جاتا کہ آپ اس میں کود پڑیں اور آپ بھی اچھے کام میں، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شریک ہونا، کہ بظاہر آپ نے بھی نام بنا لیا اپنا کہ آپ بھی شریک تھے، حالانکہ نہ نیت تھی اور نہ جذبہ اور نہ ہی مقصد، وہ تو انجام ایک نہیں ہو سکتا۔ ہم درجات عند اللہ، وہ درجات رکھتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں اچھا کام کرنے والوں کے بھی درجے ہیں اور برا کرنے والوں کے بھی درجے ہیں۔ مثلا جنت کے 100 درجے، جنت کے 100 درجے، تو جو جس جذبے کے ساتھ نیکی کا کام کرے گا، جس کوالٹی کا کرے گا، جس احسان کے درجے پر، ایکسیلنس کے لیول پہ کرے گا، کہاں پہنچے گا؟ وہ اسی خاص سٹوری پہ جا پہنچے گا۔ یعنی جیسے دنیا میں آپ میں سے کوئی 20th فلور پہ رہتا ہے تو کوئی 40th پہ، تو آپ جب لفٹ میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بٹن دباتے ہیں نا، تو لفٹ کہاں جا کے رکتی؟ جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے، جو نمبر آپ نے دبایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جہاں آپ کا جانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ۔ تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یا جو آپ کی سوچ ہے، یا جو آپ کا جذبہ ہے، یا جو آپ کی قربانی ہے، جو آپ کی محنت ہے، اور جو کی آپ نے پریس کی ہے، آپ وہیں جا کے رکیں گے، اسی درجے پہ قیامت کو اتریں گے۔ ہم درجات۔ اور اسی طرح منافقین، فاسقین، ان کے لیے بھی صرف دوزخ نہیں ہے، دوزخ میں بھی کیا ہے؟ درجات۔ جیسے منافقین کے لیے قرآن پاک میں ہی درجے کی بات آتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ الدرک الاسفل، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل اکبر کی طرح سب سے نیچے والا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے۔ اب آپ کو سوچیں کہ آگ بھی اور سب سے نیچے، اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی مشکل میں اور آپ کے سر پہ کوئی اور سوار ہو اور اس کے اوپر کوئی اور چڑھا ہوا اور اس کے اوپر کوئی اور چڑھا ہوا ہو تو حالت کیا ہوگی؟ اب یہ منافق ہیں کون؟ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، بظاہر دینی کام کر رہے ہیں، نمازوں میں بھی آ رہے ہیں، صدقے بھی کر رہے ہیں، دیکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن عمل میں منافقت، نیت خراب، اندر کا کھوٹ، دلوں میں میل۔ تو جب تک اندر صاف نہ ہو اس وقت تک صرف ظاہری عمل جو ہے وہ انسان کو درجات کی بلندی نہیں دے سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، من میم نون نون، بڑے درجے کے احسان کو کہتے، بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کس پر؟ علی المؤمنین، ایمان لانے والوں پر۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم، جب اس نے بھیجا ان کے اندر، کن کے اندر؟ مومنوں کے اندر، رسولاً، ایک رسول، کہاں سے بھیجا؟ من انفسہم، انہی کے اندر سے، کوئی اجنبی نہ تھا، انہی کے بیچ میں سے ایک تھا، کیونکہ ہمیشہ انسان کس سے مانوس ہوتا ہے؟ اپنے جیسے سے۔ کیا تھا وہ کام جو اس نے آ کر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ احسان بتا رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس نے ان پر اس کی آیات پڑھی، وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات۔ کون سی آیات؟ قرآن پاک کی آیات، ان کو پڑھ کے سناتا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کے 2 معنی ہوتے ہیں، نمبر 1 غلط چیزیں نکالنا، اور نمبر 2 اچھی چیزیں ڈالنا۔ ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی برے اخلاق دور کر کے اچھے اخلاق کلٹیویٹ کرتا ہے، یہ تھا دوسرا کام۔
تلاوت کے بعد دوسرا کام تزکیہ. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم کا کام، ایجوکیٹ کرتا ہے. اور کس میں ایجوکیٹ کرتا ہے؟ الکتاب میں، اللہ کی کتاب میں. والحکمہ، چوتھا کام تعلیم دیتا ہے حکمت کی. اور حکمت کا پیچھے آپ معنی پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ سنت. وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ. ان کا معنی تو اگر ہوتا ہے، بے شک کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ بتائیں گے. آگے لام تاکید آ رہا، من قبل لفی ضلال مبین. تو جب ان کے بعد لام تاکید آئے، یہ چھوٹا لام ہے نا فی کے ساتھ جو لگا ہوا ہے، دیکھ رہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں. البتہ میں، لا کا کیا مطلب ہے؟ البتہ. تو بے شک وہ تھے اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں، یعنی وہ لوگ آپ کی آمد سے پہلے اہل ایمان کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے. تو آپ کو بھیجا اللہ نے رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے آپ رحمت تھے، لیکن خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر سے آپ اٹھائے گئے تھے، جنہوں نے آپ سے ڈائریکٹ براہ راست تعلیم لی تھی، قرآن کی، سنت کی، حکمت کی، تربیت کی، یعنی جن کے بیچ میں آپ موجود تھے. تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ اصلاح کے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان جن لوگوں کی اصلاح کرے وہ ان کو اپنا نظر آئے. مانوس کرنا ضروری، اس کی زبان، اس کا کلام، اس کا رہن سہن، اس کی میل ملاقات، یعنی ان کو اس طرح لگے کہ جیسے ہی از ون آف دم. آپ کسی کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو اپنے سے اور خود کو اس سے مانوس نہیں کرتے. اصلاح کا کام مانوس کیے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کس طرح مانوس کرنا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پرندے مانوس کیے تھے. کیسے کیے تھے؟ ان کو کچھ کھلاتے پلاتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے. تو اس سے کیا ہوا؟ وہ ان سے مانوس ہو گئے. اب انہوں نے ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں پر بھی رکھ دیا اور بلایا تو وہ دوڑے آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مانوس کرنے کے لیے کسی کو قربانی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، مانوس کرنا نمبر ایک پہلا سٹیپ ہے کہ دوسرے آپ سے جھجکے نہیں. اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں وہ آتے ہی نہیں، ہم ان کو درس دینا چاہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آؤ میں درس دوں، وہ آتے ہی نہیں. کیوں نہیں آتے؟ آپ کا رویہ ہی اجنبیوں والا ہے. آپ ان کو مانوس تو کریں اپنے سے، یعنی کہ آپ ان سے ان کے لیول پہ گفتگو کریں، ان کو سمجھ آنے والی بات کریں، وہ خود ہی مانوس ہوں گے. یعنی ان کی نفسیات سمجھیں، ایسی بات ان سے کریں جو بات ان کو اپنی بات لگے. ان کے سر کے اوپر سے گزرنے والی باتیں نہ کریں. دیکھیں نا، کب ہم کسی کی نہیں سنتے؟ جب ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو مانوس کرنا کہ دوسرا آپ کے اور آپ اس کے لیول پر آ جائیں. حالانکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، افصح العرب تھے، سب سے بہترین عربی جانتے تھے، لیکن جب آپ کسی سے بھی گفتگو کرتے تھے تو وہ ایسی زبردست ہوتی تھی کہ اس کو سمجھ اگلے کو آ جاتی تھی کہ ہاں یہی بات تو ہے، یہی تو میرے دل میں تھی. حتیٰ کہ مختلف قبائل جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان سے کیسے گفتگو کرتے تھے؟ انہی کے لہجوں میں، بعض اوقات ان کے لہجے بھی بولتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کو مانوس نہیں کریں گے، اس کی زبان نہیں بولیں گے، اس کا سٹائل نہیں اختیار کریں گے، وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرے گا، اس وقت تک آپ میسج نہیں کنوے کر سکتے. تو اسی لیے پیغمبر کو ان کے اندر سے اٹھایا. یہ پہلا نقطہ ہے اصلاح کا، کام کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھنے کے قابل ہوں. جب تک کسی کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو تعلیم نہیں مکمل ہوتی. دین کی تعلیم کے سلیبس میں نمبر 1 ہے یتلو علیہم آیاتہ، اور اگر آپ کو خود ہی نہیں ابھی پڑھنا آتا تو آپ دوسروں کو کیا پڑھائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کرنے کا کام ہے. اس لیے میں آپ سب سے عاجزانہ درخواست کروں گی کہ بالکل جھجک اور شرم محسوس نہ کریں، اور جس قیمت پر بھی سیکھنا پڑے آپ سیکھیں. جب سکھایا جا رہا ہو یہاں پر اس کو بھی اہمیت دیں، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو بھی سنایا کریں.
ٹیلی فون پر سنانا باندھ دیں. جن بہنوں کو آپ میں سے آتا ہے وہ دوسروں کا سنیں. آپ کے قریب کوئی رہتا ہے, کسی بھی طرح سب سے پہلا کرنے کا فریضہ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ اللہ کی آیات پڑھ سکیں, کیونکہ پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا تھا, یتلو علیہم آیاتی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ہے, آیات ہمیشہ دو معنی رکھتا ہے, ایک ہے کائنات کی نشانیاں اور دوسرا ہے قرآن کی آیات. جو معلم ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ صرف وہ آیات کی تلاوت اور مخارج ہی نہ سکھائے بلکہ لوگوں کے اندر یہ ملکہ یا صلاحیت پیدا کرے کہ وہ کائنات کی نشانیاں پڑھنے کے قابل ہو جائیں, غور و فکر کا مادہ ان میں آ جائے, خود سوچنے لگے, آرٹ آف تھنکنگ ان کے اندر ڈیولپ کیا جائے, وہ ہر چیز پر عبرت کی نگاہ ڈالیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز, صرف چیزیں رٹوائی نہ جائیں, صرف چیزیں انڈیلی نہ جائیں, یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, بلکہ وہ طریقے سکھائے جائیں کہ جس سے واقعی اندر کی اصلاح ہو, دلوں کی اصلاح ہو, سوچ کی اصلاح ہو, دل بدلے. تو یہ دل بدلنے کا پروگرام ہوتا ہے. بعض اوقات ہم صرف پڑھاتے جاتے ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلے کے دل پہ کیا گزری, اس کے اندر بھی کچھ اترا یا نہیں, سمجھ بھی اس کو آئی یا نہیں آئی, وہ عمل بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو میک شور کرنا کہ دوسرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو. اچھا, اس میں اپنی آخری تڑپ تو انسان اختیار کرے گا, لیکن منافقین کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا. ان کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. پوری کوشش کے باوجود پھر بھی ایسے لوگ ضرور بچ جائیں گے کہ جو سب کچھ جان کے بھی انجان ہوں گے, جن کے دلوں میں بات نہیں اترے گی. مدینہ میں ہر موقع پر منافقین موجود تھے. کیا وہ اللہ کے پیغمبر کی مجلسوں میں بیٹھتے نہیں تھے؟ بیٹھتے تھے. پھر ان کے اندر کیوں نہیں بات اترتی تھی؟ ایمان نہیں تھا, مانتے نہیں تھے, اس چیز پر ان کا یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یعنی ان کا یقین پورا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد نہیں تھا کہ آپ واقعی ان کے فائدے کی بتا رہے ہیں بات. ایک اور بات یاد رکھیے, جو تزکیہ کا عمل ہوتا ہے نا, یہ صرف کسی کتاب سے پڑھ کے سنانے والا نہیں ہوتا. یہ باہم گفتگو سے ہوتا ہے, صحبت سے ہوتا ہے. لیکن اب اس وقت آپ سب کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ کون بولے گا, کون کچھ کرے گا, کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ کی ملاقات کسی سے صرف کلاس روم کے اندر تک ہی ہو, صرف اس وقت ہو جب کوئی ایک ڈسپلن میں بیٹھا ہوا, تو آپ اس کو پہچان نہیں سکتے اور نہ ہی آپ صحیح طور پر اصلاح کر سکتے. اس کے لیے کلاس روم سے باہر جاننا بھی ضروری ہے, اور وہ جاننا دلچسپی سے ہوتا ہے, تجربے اور مشاہدے سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کتنے اور کاموں میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اگر جنگ احد نہ ہوتی تو پتہ چلتا کہ ابھی کیا کیا مشکلات موجود ہیں, نہیں پتہ چلتا. تو جب تک کوئی عملی کام پیش نہ آئے تو تزکیہ نہیں ہوتا. جب کوئی فیلڈ میں اترتا ہے, جب کوئی کام کرتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا سیکھا. جب کسی کے ساتھ واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ کس نے کیا جانا, اور اس پر مبنی جو تزکیہ ہوتا ہے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر, وہی اصل تزکیہ ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کتاب کی تعلیم ہے, جس میں کتاب کے جو احکامات ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, شریعت کی باتیں ہیں, ان کی تعلیم, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت, آپ کے طریقے. اور پھر حکمت گہرے علم کو بھی کہتے ہیں, پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہونا, یعنی وہ چیزیں سمجھ میں آنے لگنا جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یعنی سمجھ, انڈرسٹینڈنگ کا ایک اگلا لیول. پیچھے حکمت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا, کیا پڑھا تھا؟ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی. حکمت کیا؟ معاملہ فہمی, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن, چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا اور صحیح طور پر اختیار کرنا. اور اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. کیا عربوں کے ہاں کوئی تعلیم نہیں تھی؟ بہت زبردست شعر و شاعری تھی. اگر آپ دیکھیں عربی کے جاہلی دور کے شاعر اور ان کی شاعری, تو بہت زبردست شاعری تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرب جاہلیت کے شعراء کو اور ان کے کلام کو کیا کہتے تھے؟ کسی کو معلوم؟ ان الشعر دیوان العرب، کہ عربوں کی جو شاعری ہے وہ کیا ہے؟ ان کی تاریخ ہے، ان کی پوری ہسٹری کو سموئے ہوئے ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی گنگے بہرے لوگ تھے یا ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی یا انتہائی بے وقوف لوگ تھے. بہت سمجھنے والے لوگ تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے ہاں نثر نہیں تھی. ہر اچھی بات کس میں کہتے تھے؟ شعر میں. شعر میں بات کہنا آسان ہوتی ہے؟ ذرا بتائیے مجھے. شعر ہر شخص کہہ سکتا ہے؟ نہیں. تو وہ قوم جو شاعری میں باتیں کرتی ہو اپنی، کیا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوگی؟ لیکن ان کے اس انٹلیکٹ کو مانا نہیں گیا. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اسے ضلال مبین کہا گیا. وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ایسے ایسے زبردست خطیب تھے ان کے اندر کہ جو بغیر وقفے کے صبح سے دوپہر تک کلام کر سکتے تھے، اور مخصوص قسم کے انداز سے ایسے ایسے الفاظ اور ایسی لغت اور اپنے خطابت کے جوہر دکھاتے تھے کہ انسان حیران ہو جائے. آپ کو معلوم ہے نا، ہر پیغمبر اپنی قوم میں خاص معجزہ دے کے بھیجا گیا. آپ کو معجزہ کیا تھا؟ قرآن. قرآن نے کس کا مقابلہ کیا؟ ان کی شاعری کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری تھی، اس کا مقابلہ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھی، سب طبیبوں کو مات کر دیا. ایسے معجزات لائے. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کے پاس تھا کچھ نہیں، ان کے حساب سے بہت کچھ تھا، لیکن جب تک یہ نہ تھا وہ کس میں تھے؟ گمراہی میں تھے. تو اس کے بعد بھی، پہلے تو تھے، اگر اس کے بعد بھی قرآن و سنت اور ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی شخص کے پاس یہ علم نہیں ہے، محض دنیا کا علم ہے، تو ادھورا ہے. وہ اس کو گمراہی سے نہیں بچا سکتا، اس کی سوچ بھٹک سکتی. پھر فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ. آ حرف استفہام ہے. آ کیا؟ تعجب کے لیے. واہ حرف ربط ہے. اور لما کا معنی جب، یعنی کیا بھلا جب؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب اصابتکم پہنچی تم کو؟ کیا روٹ ہے؟ سواد واو بے. صوب کیا معنی ہوتا ہے؟ تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا، یعنی مصیبت ان کے اوپر آ پڑی. اصابتکم مصیبت، مصیبت کا روٹ بھی یہی ہے، سواد واو بے. جب تم پر ایک مصیبت آئی تو اس وقت تمہارا حال کیا ہوا؟ تم پریشان ہو اٹھے. حالانکہ قد اصبتم مثلیہا، تحقیق پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی. مثلی کا کیا مطلب ہے؟ دو گنا ہے. مثل ایک گنا اور مثلین دو، اور مثلین سے نون اڑ گیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، تو مثلیہا اس سے دگنی. یعنی تمہیں جب مصیبت پہنچی حالانکہ تم دگنی پہنچا چکے تھے، قل تم کہا تم نے، انا ھذا یہ کہاں سے آ گئی؟ یعنی تم تو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، تم تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. کس مصیبت کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ کون سی مصیبت مراد ہے؟ شکست، غزوہ احد کی شکست. جب تمہیں شکست ہوئی تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیوں ہو گئی؟ جب مصیبت آئی تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی، تمہارے اپنے پاس سے ہی آئی. تم خود ہی لائے ہو، تم خود سبب ہو. کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اس لیے ہمیں شکست کبھی نہیں ہو سکتی. اچھا، جیسے ہم لوگوں کا بھی تصور ہے نا کہ ہم کبھی کوئی تعویذ گلے میں ڈال لیں گے یا پھر کوئی قرآن پاک کہیں کسی چیز میں رکھ دیں گے تو کہیں گے کہ چونکہ اس میں قرآن پاک ہے تو اب یہ چیز کو کچھ نہیں ہوگا. ایسے سوچتے ہیں نا. وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیچ میں ہمارے موجود ہیں، ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ان کے لیے بالکل ان ایکسپیکٹڈ بات تھی. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، یہ جملہ معترضہ ہے. تحقیق تم اس سے دگنی پہنچا بھی چکے تھے، لیکن جب تم پہ ایک گناہ آئی قل تم انا ھذا، کہنے لگے یہ کیوں آ گئی اور یہ کہاں سے آ گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجیے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے آئی ہے، تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے آئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں مصیبت کے آنے کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی.
تمہاری اپنی غلطی ہوتی ہے اس کے پیچھے. لیکن عام طور پر ہم مصیبت آنے پر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ فوراً دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، فوراً دوسروں سے کمپلین کرتے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. بعض اوقات کسی ظاہری سبب کی وجہ سے، اور بعض اوقات ظاہری سبب کوئی نہیں ہوتا، صرف توہمات کی وجہ سے. ظاہری سبب کی مثال دیجیے. خود غزوہ احد ظاہری سبب تھا، وہ جگہ چھوڑی تھی، نافرمانی ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے، ہو گئی شکست، یہی وجہ تھی نا. اور پہلے درجے پہ کہ مشورہ غلط دیا تھا، پھر آگے جا کے جگہ چھوڑ دی، پھر آپ بلا رہے تھے تو واپس نہیں پلٹے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں تھی، تو یہ وجہ تھی. اچھا، بعض اوقات کوئی ظاہری سبب نہیں بھی ہوتا تو لوگ دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں کچھ توہمات کی وجہ سے. کوئی مثال اب اس کی دیجیے. کالی بلی گزر گئی تو اب کام نہیں ہوگا، اور فلاں سے صبح صبح ملاقات ہو گئی، اب تو میرا سارا دن ہی خراب گزرے گا. ہاں، وہ کہہ رہی کسی نے ٹوک دیا تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اب تو سب کام خراب ہوں گے. اچھا، اگر کوئی گھر سے جا رہا ہے تو پیچھے سے آواز دے دیں تو کہتے ہیں کہ اب تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ توہمات ہیں. اور کام اتفاق سے نہ ہو تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ یہی وجہ تھی، فلاں کے پیچھے سے بلانے کی وجہ سے یہ ایسے ہوا. یہ بھی ایک بہت مشہور بات ہے، فلاں کی زبان کالی ہے اور وہ جو کہتا وہ ہو جاتا ہے. یہ سب توہمات ہیں. وہ کہہ رہی کہ شادی کی مخصوص تاریخیں نہیں رکھتے، 9 تاریخ، 19 تاریخ، 29. اترتے چاند میں نہیں تاریخ رکھتے کہ چاند اتر رہا ہے، چڑھتے چاند میں رکھی جائے، کیونکہ وہ ان کا خیال کیا ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے قسمت کا تعلق ہے. وہ یسألونک عن الأہلہ. سفر اور محرم میں نہیں شادی کرتے. اور یا بعض اوقات شادی میں بیوہ کو نہیں بلاتے کہ اس کے آنے سے کیا ہوگا، شادی کامیاب نہیں ہوگی. یا کوئی بے اولاد ہو تو اس کو بعض اوقات نہیں بلاتے، اس کو دلہن سے دور رکھتے ہیں کیونکہ اگر اس کا سایہ اس پہ پڑ گیا تو اس کی بھی اولاد نہیں ہوگی. کس قدر غلط بات ہے، کس قدر خرافات ہیں. یا بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے تو ہم پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں، یہ سارا دلہن کا قصور ہے، اس کا منحوس قدم جب سے اس گھر میں آیا ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں. حالانکہ وہ نہ بھی آتی تو یہ سب ہونا تھا. تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں جو شیطان دل میں ڈال کے انسان کو اللہ سے اور بندوں سے بدگمان کرتا ہے. مصیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسی قصور کی وجہ سے آتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں جنگ احد میں کیا ہوا، مشرکین خود ہی چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ ان کے لیے سنہرا موقع تھا کہ وہ سب ختم کر دیتے اور مدینہ جا کے لوٹ لیتے، لیکن ان کو معلوم نہیں کیا ہوا، ان کے دل میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس مکہ چلے گئے. یہ اللہ کے کرنے سے ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا تو اس سے آگے بڑی سزا دے سکتا تھا، اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. فرمایا کل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمزوری سے ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے. سورۃ آل عمران 152 میں یہ بات بہت وضاحت سے گزر چکی ہے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. سورۃ آل عمران. ترجمے کی تو ضرورت نہیں نا، شکر ہے، کچھ تو کام میرا کم ہوا. جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ فتح بھی دے سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، وہ تو تم کو فتح بھی دے دیتا، لیکن تم چونکہ ابھی فتح کے قابل نہیں تھے، اس لیے اپنی غلطیوں سے تم نے جیتی ہوئی جنگ ناکامی میں بدل دی، ہار دی. سورۃ محمد آیت 7 میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ فتح کب آتی ہے مومنوں کو؟ جب پہلا قدم مومن اٹھائیں. تمہارا تو پہلا قدم ہی یہاں غلط ہوا جو مدینہ سے نکلے باہر.
تو جب قصور تمہارا اپنا ہو تو پھر اس کا نقصان کس کو پہنچے، پھر اس کا انجام کوئی اور کیوں دیکھے؟ کس کو دیکھنا چاہیے انجام؟ خود کو. جو غلطی کرے گا جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ زندگی میں جب کوئی نقصان ہو، جب کوئی تکلیف آئے تو اسٹاپ بلیمنگ اینڈ کمپلیننگ. دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. اچھا، جب ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا کیا ہے ذرا سوچیں نا. جھگڑا ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، اجتماعیت کو نقصان ہوتا ہے، دل میں عجیب سا غم اور دکھ آتا ہے. جب رخ باہر ہوتا ہے نا غلطیاں تلاش کرنے کا، تو انسان کبھی اس پہ غصہ کرتا ہے، کبھی اس پہ کرتا ہے، کبھی اس پہ کرتا ہے. اور جب رخ اندر ہو تو پھر انسان معاف کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اگر باہر وجوہات تلاش کرنا شروع کر دیں، اینڈ لیس خرابیاں، کبھی ختم نہیں ہوگا معاملہ. دیکھیے جہاں کہیں جھگڑا ہوتا ہے نا تو عموماً اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی جھگڑا یاد کر لیجیے، کبھی نہیں کوئی جھگڑا دیکھا؟ جہاں کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا تو اس میں عموماً آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے نا، پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، خود کو ڈیفینڈ کرتے جاتے ہیں، دوسرے پہ ڈالتے جاتے ہیں، خود کو ڈیفینڈ کر دوسرے پہ ڈالتے جاتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی مانتا کوئی نہیں. یا تو نا دوسرا مان جائے، نہ وہ مانے گا نہ وہ مانے گا، حاصل کچھ بھی نہیں. جھگڑا نہیں ختم ہو سکتا. جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غلطی نہ بھی ہو تو کہنا چاہیے آئی ایم رانگ، بس چھوڑو، یہاں مجھ پہ ڈال دو، میری غلطی ہے، جھگڑا ختم کرو. تو اب چونکہ صحابہ کرام نے تو بہت کچھ آگے جا کے کرنا تھا، اللہ نے ان سے تو بڑے بڑے کام لینے تھے، لہٰذا ان کی ایسی تربیت کی گئی اور ان کی غلطیاں انہیں دکھا کے انہیں بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور جو پہنچا تم کو اس دن جب دو جماعتیں باہم ملی تھیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. فتح ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے، نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے. یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ کا اذن یا اللہ کی مشیت حکمت سے خالی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو ہم بڑے بیچارے بن کے کہتے ہیں بس وہی ہو گیا جو اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا اذن یہی تھا. اور دل میں تھوڑے تھوڑے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا اذن یہ کیوں تھا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی مرضی حکمت سے خالی نہیں ہوتی. جہاں بھی مشیت کی بات آئے، اذن کی بات آئے، وہاں آنکھیں بند کر کے لفظ حکمت یاد کیا کریں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو نافذ کر دیتے ہیں نا اور ہمیں بظاہر وہ فیصلہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو کیا سوچنا چاہیے؟ اس میں کوئی حکمت ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پہ زیادتی نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے کچھ سبق ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی فائدہ ہے. کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے. وہ تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہے. بعض اوقات ایک چیز انسان سے لے لی جاتی ہے، انسان کہتا ہے یہ کیوں، قبول نہیں کرتا، یہ میں مان ہی نہیں سکتا، میں یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، جب بھی کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کیوں زیادہ پریشان رہتے ہیں اور لوگ سکون میں کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ جھگڑنا شروع کر دیتے. اور جو اللہ سے جھگڑے اور جو تقدیر سے جھگڑے وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب نقصان ہو، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی فیصلہ زندگی میں غلط ہو جائے تو ہمیشہ سوچا کریں یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مشیت تھی اس میں. اور ساتھ سوچا کریں، کبھی ناراض ہو کے نہ سوچا کریں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، مسکین بن کے، عاجز ہو کے. نہیں، کہا کریں اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. اگر میرے رب نے یہی چاہا، میرے حصے میں یہی لکھا تھا، مجھے اس کو یہی دینا تھا، تو پھر اس میں ضرور کوئی مقصد ہے. اور زندگی میں کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک ہماری مرضی اور خواہش ہوتی ہے، ہماری وش، ہمارے ڈریمز، ہمارے خواب، اور ایک اللہ کی مرضی. اور ہوتا کیا ہے
جو اللہ کی مرضی تھی، پھر ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے. پھر ساری زندگی ریگریٹس، اور ہر روز جو ایک نئے سرے سے غصہ اور غم کی لہر آتی ہے جسم میں، وہ کس سے آتی ہے؟ عموماً ایکسپٹ نہ کرنے سے. تو یاد رکھیں، لائف از ڈیفیکلٹ، زندگی مشکل چیز ہے، زندگی آسان نہیں ہے. اس فیکٹ کو ایکسپٹ کریں کہ اس میں ہر کام ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا. اللہ کے فیصلوں کو مجھے قبول کرنا ہے چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہے. اور ہوتا کیا ہے، چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے اسی میں سے خیر نکل آتی. آگے جا کے انسان کہتا ہے شکر ہے وہ نہیں ہوا جو میں چاہتا تھا، نہیں تو میں تو پھنس جاتا، میں تو مصیبت میں پڑ جاتا. یہ کئی دفعہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ ہم راضی نہیں ہوتے. ٹیسٹ کہاں ہے، امتحان کہاں ہے؟ اس خاص دکھ کے لمحے جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے. ہم کسی کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ اس کو بلانا چاہتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. ہم کسی کی زندگی کے طلبگار ہیں، اللہ اس کی موت کا طلبگار ہے. ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا. اب ہمارے لیے لازم کیا ہے؟ ایکسپٹ کر لیں. اسی میں کوئی بہتری تھی. اور تکلیف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کسی پہ کوئی دکھ آئے وہ میرے دکھ کو یاد کر لے. جیسے بعض اوقات کوئی بچہ ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، کسی اور کے گھر میں اس کو پلنا پڑا، تو عموماً بچے کیا کہتے ہیں؟ وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ سوچتے ہیں نا اس طرح. اور اس سے کتنی شٹر ہو جاتی ہے ان کی پرسنالٹی. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ یہ سب بچوں کے تو ماں ابا ہیں، میرے اماں ابا کیوں نہیں؟ اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، دیکھا ہی نہیں. ماں چھوٹے سے تھے، 6 سال کے بچے کیا یاد ہوتی ماں کی شکل؟ وہ بھی نہیں دیکھی. تو آپ نے اپنی مثال دے کے کہا کہ جب کوئی دکھ پہنچے تو کیا کرو؟ میرا کوئی دکھ یاد کر لو. اب آپ دیکھیں جنگ احد میں آپ کا دکھ، دانت ٹوٹا ہے آپ کا، لوہے کی وہ جو سنگلیاں ہیں زرہ کی، وہ اتنی اندر گھس گئی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح جب کھینچ کے نکالتے ہیں، دائیں طرف سے نکالتے ہیں، دائیں دانت ابو عبیدہ کا ٹوٹتا ہے، بائیں طرف سے نکالتے ہیں، بائیں ٹوٹتا ہے. یہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن پہ یہ دکھ آیا. جسمانی تکلیف، دانت کا ٹوٹنا، گڑھے میں گر جانا، موت کی خبر مشہور ہو جانا. کوئی دکھ اور تکلیف کا مرحلہ ہے نہیں کسی کی زندگی میں جو آپ اس آزمائش سے نہ گزرے. تو سب سے زیادہ سخت آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ان سے قریب ہوتے. اور جب کوئی آزمائش آئے صبر کے ساتھ اس کو لیں، کہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہونا تھا، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. کوئی فیصلہ اس کا حکمت سے خالی نہیں. بعض اوقات ہم آسانیوں کے راستے سے سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں مشکلات میں ڈال کے سکھانا چاہتا ہے. فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ. یہ جو اس دن ہوا تھا نا جب 2 جماعتیں ملی تھی، تو یہ تو سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو. اس کے پیچھے ایک اور خاص حکمت کیا تھی؟ کہ مومنوں کو جانچا جائے. نمبر 1، مومن اور منافق کا فرق پتہ چلے. نمبر 2، مومنوں کے درجے پتہ چل جائیں، کون ایمان کے کس درجے پر ہے، صبر کے کس درجے پر ہے، استقامت کے کس درجے پر ہے. دیکھیں ٹیسٹ کے بغیر اول دوم سوم تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے کہ کون ہیں وہ جنہوں نے منافقت کی. اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا. جنگ بدر میں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا نا، مطلب نیا مرحلہ تھا. تو جنگ احد پہلی جنگ تھی جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا نفاق کھلا تھا. یہ جنگ تھی جس میں پتہ چلا تھا اچھا یہ لوگ جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ حقیقت میں ہے نہیں، یہ منافق ہیں. یعنی منافقوں کی پہچان مقصود تھی. دیکھیے امتحان کسی کے سچا اور جھوٹا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے. ٹیسٹ، ایک شخص بڑی محبتوں کا اظہار کرتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے بہت مخلص اور سچا ہوں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ بھاگ جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. تو کھل جاتا ہے کہ اس کی سچائی کتنی تھی. وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا، تعالو، آؤ. کن سے کہا گیا؟ منافقین سے. منافقین سے کہا گیا بھئی ادھر آؤ. تعالو، تعالو کا پیچھے پڑ چکے، کیا معنی ہے؟
بلند مقصد کی طرف بلانا، کسی اعلیٰ چیز کی طرف بلانا. آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. اب ادفعوا، اگر جنگ نہیں کرتے تو دفاع ہی کرو. جنگ کرنے والے کون تھے ان میں سے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور دفاع کرنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی کس پہ تھے؟ دفاع پہ تھے. آؤ یا تو پھر یہاں آ کے بیچ میں نیچے جنگ کرو یا پھر تم دفاع کرو. قالو، ان کا جواب کیا تھا، بہانہ کیا تھا؟ لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، لاتبعناکم، تو ہم تمہارے پیچھے آ جاتے. یہ بڑا ہی بیسک بہانہ ہوتا ہے لوگوں کا، ہمیں آتا ہی نہیں. دل تو بہت چاہتا ہے ہم آپ کی مدد کریں، خدمت کریں، مگر ہم اتنے نکمے لوگ ہیں کہ ہمیں کام ہی نہیں آتا. ہم کیا کریں گے؟ سب سے آسان بہانہ نا، مجھے کام آتا نہیں، I'm so sorry، مجھے پتہ نہیں یہ کرنا کیسے ہے، اس لیے میں نہیں کر سکتا. اب کوئی آپ کو کیا کہے؟ وہ کہے نہیں پھر بھی کرو، نہیں آتا تب بھی کرو. کہہ سکتا کوئی؟ پھر اگلا دوسرا شخص کو کام کہے گا اس کے بعد آپ کو؟ جب آپ یہ کہہ کے ایکسکیوز کر لیں I'm sorry مجھے آتا نہیں، تو پھر چپ ہی ہے. تو منافقین نے کیا بہانہ کیا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں جنگ کرنی آتی تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے. اچھا، ایک اور انداز سے بھی انہوں نے یہ کہا. جب ان کا مشورہ نہیں مانا گیا نا، تو انہوں نے کہا کہ جنگ تو تم لوگوں کو کرنی آتی جو بھاگ کے باہر چلے گئے ہو، ہمیں تو نہیں آتی. اگر ہمیں آتی ہوتی اور تم سمجھتے کہ ہمیں جنگ کرنی آتی تو پھر تم لوگ شہر سے نہ نکلتے. تو یہ طنزیہ انداز بھی تھا. پھر آپ دیکھیں ایک اور طرح سے یہ بات کہی کہ ہمارا خیال تھا جنگ وانگ کوئی نہیں ہونی، یہ بس ایسے ہی ہنگامہ ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے تو ہم بھی آتے لڑنے. یعنی نہ کرنے کے 100 بہانے ہوتے ہیں. کسی بھی کام کو نہ کرنے کے کئی ایک بہانے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں تو فنون ہر باتیں ہی نہیں، یا یہ کہ ہمارا خیال تھا جنگ کو نہیں ہونی، یا یہ کہ ہمیں کہاں آتا ہے جناب، کچھ آتا تو سب کچھ آپ کو جو باہر چلے گئے. اگر ہمیں آپ کسی قابل سمجھتے تو ہماری مانتے صحیح. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. اپنے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ کفر کے زیادہ قریب تھے. یعنی عین وقت پہ لشکر چھوڑنا کس کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا؟ ایمان والوں کے لیے یا کافروں کے لیے؟ کافروں کے لیے. اصل میں اشارہ ہے یہاں ان 300 لوگوں کی طرف جو عین وقت پہ راستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین جو تھے، تو انہوں نے عین وقت میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کے کس کو قوت پہنچائی؟ کفار کو. دیکھیں اگر مسلمانوں کے ہوتا نا ہم اتنے ہیں تو اور بات تھی، لیکن جاتے جاتے راستے میں کچھ لوگ ڈراپ ہو جائیں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیے، جب کچھ لوگ اکٹھے مل کے کوئی پروگرام بناتے ہیں پھر آدھے لوگ اس میں سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ باقی بھی ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، پروگرام نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں اب کیا کرنا، مزہ ہی نہیں آئے گا. عام روزمرہ زندگی میں بھی. اور یہاں تو جنگ کی بات تھی. جب تیسرا حصہ لوگ نکل گئے تو کیا ہوا؟ اب اتنی سخت پریشانی ہوئی تو انہوں نے زیادہ ساتھ دیا کس کا بنسبت مسلمانوں کے؟ کفار کا. تو کفار کو تقویت پہنچائی. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. یہ کون سی باتیں؟ یہ بہانے بنانا. ٹھیک ہے نا. مثلاً اگر انہوں نے کہا ہمیں تو جنگ آتی نہیں، واقعی انہیں نہیں آتی تھی تو سارے جنگجو تھے، کیسے کہتے تھے کہ انہیں جنگ نہیں آتی؟ یا کیا واقعی انہیں یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں آئے گا کفار کا اور جنگ نہیں ہوگی؟ پتا تھا جنگ ہوگی. تو یہ زبان سے جو باتیں کر رہے ہیں یہ محض بہانے بازیاں کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں نہیں جو ان کے دل میں. ان کے دل میں اصل میں کیا تھا؟ کیوں نہیں جنگ کی انہوں نے؟ مر جائیں گے اگر گئے وہاں. اور یہ چند لوگ اور ان کے 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو بچنے کے نہیں، ہم کیوں مرے چل کے، یہی جائیں. یا یہ کہ ان کے دلوں میں کیا تھا کہ ہم ساتھ چھوڑ جائیں، یہ مسلمان ختم ہو اور یہ جو جھگڑا چلا ہے اسلام کفر کا یہ سارا جھگڑا ہی پاک ہو. تو ان کے دلوں میں تو اور خطرناک منصوبے تھے مسلمانوں کو نقصان دینے کے.
تو یہ اوپر اوپر سے بہانے بازیاں کر رہے تھے، اندر تو سخت نفرت تھی مسلمانوں سے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں چھپا رہے تھے. سچے مومنوں کی قرآن میں جو تعریف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الحجرات آیت 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا. کس میں؟ اپنے ایمان میں کسی شک کو شامل نہیں ہونے دیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور انہوں نے اس مشن میں اپنی جانیں اور مال لگا دیے. فی سبیل اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہ پیچھے گزر چکا ہے نا، منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا، بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے. لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری مانتے تو میدان جنگ میں نہ مارے جاتے. ہم نے کہا تھا کہ مقابلہ بہت سخت ہے، بچنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اچھا تم سمجھتے ہو میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے مارے گئے، جنگ احد میں شریک ہونے کی وجہ سے مارے گئے؟ تم ذرا اپنے آپ سے موت ہٹا کے دیکھو. فادرؤوا کا لفظ جو ہے نا دال رے حمزہ سے ہے. در ان کہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ کسی نقصان دہ چیز کو دور کرنا. پہلے سپارے میں یہ لفظ گزر چکا ہے. فدارأتم، وہ الزام تراشی جو تھی نا ایک دوسرے پہ، اس کو ہر ایک اپنے سے ہٹاتا تھا، تو پوری قوت سے اپنے سے ہٹانا در ان کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے آپ سے موت کو ہٹاؤ تو صحیح. اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی موت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ میدان جنگ میں گئے تھے، تو تم ذرا گھروں میں مرنے سے بچ کے دکھاؤ. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس روز یہ آیت اتری اس دن مدینہ میں 70 منافقوں کا انتقال ہو گیا تھا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ موت میدان جنگ میں جانے سے آیا کرتی ہے. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر ذرا موت سے بچ کے تو دکھاؤ، موت سے جان تو چھڑاؤ. بنیادی طور پر ان آیات میں بتایا یہ گیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا مشکل حالات آتے ہیں تو ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اصل میں ہم اپنے آپ کو رنج اور غم اور حزن و ملال اور فکر اور خوف انہی چیزوں میں ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے سکونی. اور بے سکونی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ انگریٹفل ہونا، اپنے حالات پہ راضی نہ ہونا، مشکلات کی وجہ نہ سمجھنا، اور مشکلات کو دور کرنے کا سلیقہ نہ آنا. بعض اوقات ہم مشکل کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولنے آتی. مثلاً اس میں نا کہ I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. ہم قوت تو چاہتے ہیں مگر وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جس سے ہم قوی ہو سکیں. مشکلات میں پڑے بغیر آپ میچور کیسے ہو سکتے ہیں؟ میچور نہیں ہو سکتے. پرابلمز آئے بغیر آپ کو وزڈم نہیں آئے گی کہ آپ کس طرح سالو کریں. یعنی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں زندگی میں آئے، کوئی مشکل آئے ہی نہ، تو آپ کی صلاحیتیں استعمال کہاں ہوں گی؟ آپ کے اندر کا پوٹینشیل نکلے گا کہاں؟ ثابت کہاں آپ ہوں گے کہ واقعی آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں؟ لیکن عموماً ہم مشکلات سے گھبراتے ہیں اور مشکلات کو اللہ کی طرف سے آنے والی صرف سزا سمجھتے ہیں. کسی پہ بھی تکلیف آئے تو عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ تو غلطی ہوگی. وہ اپنے لیے سوچنا چاہیے. جب ہم پہ کوئی پریشانی آئے تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی تو میری غلطی ہوگی، اور اگر کسی پر آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کیا سکھانا چاہتا ہے. تو مشکلات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو بلبلانا نہیں چاہیے. اس وقت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے ذریعے کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. انشاءاللہ کل کا موضوع بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا.
نعمتیں بھی دیں، خوشحالیاں بھی دیں، پھر تکلیفیں بھی دیں، تاکہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس دنیا میں ہی سمجھ جائیں، لیکن لوگ سمجھ کر نہ دیے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے بتایا کہ اگر پڑوسیوں سے لی ہوئی چیز کو یا دی ہوئی چیز کو مقدار میں زیادہ کر کے دیا تو وہ سود شمار ہوگا۔ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، یہ آپ نے الٹ سمجھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ زیادہ کا تقاضا کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں، آپ مجھے اس سے اتنا زیادہ کر کے واپس کریں گے تو میں ادھار دیتا ہوں، یہ ممنوع ہے۔ دینے والے کو عام طور پر کیا سکھایا گیا کہ جب وہ کسی کو کچھ لوٹائے تو کس طرح لوٹائے؟ پورا تو لوٹائے ہی، اگر زیادہ لوٹائے تو زیادہ اچھا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ تو کسی نے پوچھا یہ ہے کہ اگر چائے کی پتی یا دودھ یا کوئی ایسی چیز لی یا دی گئی جس میں تعداد کا حساب نہیں تھا اور نہ رکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس نیت سے دی گئی کہ واپس لینی ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ عام لین دین میں جو خالصتاً ہمسائیگی کا خیال رکھ کر ہو اور نیت نہ زیادہ لینے کی ہو نہ کم، تو کیا حکم ہے؟ اس پہ تو کوئی حکم نہیں ہے۔ عام روزمرہ زندگی کے لین دین میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، بالکل ایکوریٹلی بعض اوقات ناپا تولا نہیں جاتا، بعض اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب کسی کو کچھ دیا جائے اور اس موقع پہ طے کیا جائے کہ واپس مجھے اس سے زیادہ ملے، وہ منع ہے۔ اگر آپ اتنا بھی یاد رکھ لیں تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔